اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے کھانے پینے کی چیزوں کے احکام۔ فرماتے ہیں ہر وہ پرندہ جسے شاہین اور عقاب، باز اور گدھا جو چیرنے پھاڑنے اور پنجے والا ہو حرام ہے۔ اسی طرح کوے کی تمام قسمیں یہاں تک کہ پہاڑی کوے بھی احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ ہر وہ پرندہ جو اڑتے وقت پروں کو مارتا کم، بے حرکت زیادہ رکھتا ہے اور پنجے دار ہو حرام ہوتا ہے۔ ہر وہ پرندہ جو اڑتے وقت پروں کو مارتا زیادہ اور بے حرکت کم رکھتا ہے وہ حلال ہے۔ اسی فرق کی بنا پر حرام گوشت پرندوں کو حلال گوشت پرندوں میں سے ان کی پرواز کی کیفیت دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی پرندے کی پرواز کی کیفیت معلوم نہ ہو تو اگر وہ پرندہ پوٹا، سندانہ اور پاؤں کی پشت پر کانٹا رکھتا ہو تو وہ حلال ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ حرام ہے۔ اور جن پرندوں کا ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ دوسرے تمام پرندے مثلا مرغ، کبوتر اور چڑیا، یہاں تک کہ شتر مرغ اور مور بھی حلال ہیں، لیکن بعض پرندوں جیسے ہدہد اور ابابیل کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، جو حیوانات اڑتے ہیں مگر یہ پر نہیں رکھتے، مثلا چمگادڑ حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر زنبور، بھڑ، شہد کی مکھی، تتیاں، مچھر اور اڑنے والے دوسرے کیڑے مکوڑوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر اس حصے کو جس میں روح ہو، زندہ ہو، حیوان سے جدا کر لیا جائے، مثلا زندہ بھیڑ کی چپٹی یا گوشت کی کچھ مقدار کاٹ لی جائے تو وہ نجس اور حرام ہے۔ یعنی زندہ گوشت حیوان سے کوئی گوشت نکالا جائے تو وہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں حلال گوشت حیوانات کے کچھ اجزاء حرام ہے اور ان میں کی تعداد 14 ہے۔ ان پہ دقت کیجیے، یہ 14 اجزاء وہ ہیں جن کا کھانا حرام ہے اگرچہ حلال گوشت حیوان میں ہے۔ سب سے پہلے خون کھانا حرام ہے، نمبر 2 فضلہ، نمبر 3 عضو تناسل یہ کھانا حرام ہے، نمبر 4 شرمگاہ، نمبر 5 بچہ دانی، نمبر 6 گدود، نمبر 7 کپورے یہ کھانے حرام ہیں، نمبر 8 وہ چیز جو بھیجے میں ہوتی ہے اور چنے کے دانے کے شکل میں ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 10 بنا پر احتیاط واجب وہ رگیں جو ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف ہوتی ہیں۔ نمبر 11 پتا، 12 تلی، نمبر 13 مثانہ، نمبر 14 آنکھ کا ڈھیلا، یہ 14 چیزیں کھانا حرام ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں پرندوں، مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ حلال گوشت حیوانات میں حرام ہیں، اور پرندوں کا خون اور ان کا فضلہ بلا اشکال حرام ہے، لیکن ان 2 چیزوں فضلہ اور خون کے علاوہ پرندوں میں وہ چیزیں ہوں جو اوپر بیان ہوئی ہوں تو ان کا حرام ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر مچھلی کا خون اور فضلہ اور ٹڈی کا فضلہ بھی حرام ہے، ان کے علاوہ ان دونوں میں سے کچھ حرام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حرام گوشت حیوانات کا پیشاب پینا حرام ہے، اور اسی طرح حلال گوشت حیوانات حتیٰ کہ احتیاط لازم کی بنا پر اونٹ کے پیشاب کا بھی یہی حکم ہے، لیکن علاج کے لیے اونٹ، گائے اور بھیڑ کا پیشاب پینے میں اشکال نہیں ہے۔ چکنی مٹی کھانا حرام ہے، نیز مٹی اور بجری کھانا احتیاط لازم بنا پر یہی حکم رکھتا ہے، اگر البتہ ملتانی مٹی کے مماثل داغستانی اور آرمینیائی مٹی وغیرہ علاج کے لیے بحالت مجبوری کھانے میں اشکال نہیں ہے۔
فرماتے حصول شفا کی غرض سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مزار مبارک کی مٹی یعنی خاک شفا کی تھوڑی سی مقدار ایک چنے کے برابر کھانا جائز ہے۔ اگر اس خاک شفا کو مزار مبارک یا اطراف سے خود نہ اٹھایا ہو تو اگر اس پر خاک شفا کہنا صادق آئے تو احتیاط بنا پر ضرور ہے کہ اس کی کچھ مقدار پانی میں یا جیسے کسی چیز میں حل کر لی جائے تاکہ وہ حل ہو کر ختم ہو جائے اور بعد میں اس پانی کو پی لیا جائے۔ اسی طرح احتیاط کی بنا پر ایسی مٹی کے بارے میں بھی یہی رعایت رکھی جائے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ اسے تربت یا قدر سے اٹھایا گیا ہے اور اس پر کوئی گواہ بھی نہ ہو۔ اچھا فرماتے ہیں ناک کا پانی اور سینے کا بلغم جو منہ میں آ جائے اس کا نگلنا حرام نہیں، نیز اس غذا کے نگلنے میں جو خلال کرتے وقت دانتوں کی ریکھوں سے نکلے کوئی اشکال نہیں۔ فرماتے ہیں کسی ایسی چیز کا کھانا حرام ہے جو موت کا سبب بنے یا انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہو، اس کا کھانا حرام ہے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا شوگر کے پیشنٹ کو پتہ ہے وہ میٹھی چیز کھانے سے وہ مر جائے گا تو ان کے لیے وہ میٹھی چیز کھانا وہ حرام ہے۔ گھوڑے، کھچر اور گدھے کا گوشت کھانا مکروہ ہے اور اگر کوئی شخص ان سے بدفعلی کرے تو وہ حیوان حرام ہو جاتا ہے، اور جو دودھ اور نسل بدفعلی کے بعد پیدا احتیاط واجب بنا پر ہو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، اور ان کا پیشاب اور لید نجس ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ انہیں شہر سے باہر لے جا کر دوسری جگہ بیچ دیا جائے، اور اگر بدفعلی کرنے والا اس حیوان کا مالک نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس حیوان کی قیمت اس کے مالک کو دے، اور اس حیوان کو بیچ کر جو قیمت وصول ہو وہ بدفعلی کرنے والے کی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے حیوان سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے مثلا گائے، بھیڑ اور اونٹ وغیرہ سے بدفعلی کرے تو ان کا پیشاب اور گوبر نجس ہو جاتا ہے اور ان کا گوشت کھانا حرام ہے، اور احتیاط واجب بنا پر اس کا دودھ پینے کا اور ان کے جو نسل بدفعلی کے بعد پیدا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی حرام ہے۔ ضرور کہ ایسے حیوان کو فوراً ذبح کر کے جلا دیا جائے، اور جس نے اس حیوان کے ساتھ بدفعلی کی ہو اگر وہ اس کا مالک نہ ہو تو اس کی قیمت اس کے مالک کو دے۔ فرماتے اگر بکری کا بچہ سورنی کا دودھ اتنی مقدار میں پی لے کہ اس کا گوشت اور ہڈیاں اس سے قوت حاصل کرے تو اگر وہ اس کی نسل حاصل کرے تو خود اور اس کی نسل حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اسے کم مقدار میں دودھ پیے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کا استبرا کیا جائے اور اس کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس کا استبرا یہ ہے کہ 7 دن پاک دودھ پیے، اگر اسے دودھ کی حاجت نہ ہو تو 7 دن گھاس کھائے۔ بھیڑ کا شیرخوار بچہ اور گائے کا بچہ اور دوسرے حلال گوشت حیوانوں کے بچے احتیاط واجب بنا پر بکری کے بچے کے حکم میں ہیں۔ نجاست کھانے والے حیوان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اور اگر اسے استبرا کیا جائے تو حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے استبرا کی ترتیب جو گزشتہ مسئلے میں بیان کی گئی ہے کہ حلال گوشت حیوان اگر نجاست کھائے تو ان کو استبرا کا طریقہ کیا ہے۔ فرماتے شراب پینا حرام ہے، اور بعض احادیث میں اسے گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا شراب برائیوں کی جڑ اور گناہ کا منبع ہے، جو شخص شراب پیے وہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، وہ اس وقت خدا کو نہیں پہچانتا، کوئی بھی گناہ کرنے سے نہیں چوکتا، کسی شخص کا احترام نہیں کرتا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا پاس نہیں کرتا، کھلم کھلا برائی کرنے سے نہیں شرماتا۔ اگر شراب کا صرف 1 گھونٹ پیتا ہے تو خدا، فرشتے اور انبیاء مومنین اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور مکمل مدہوشی تک پیے تو ایمان اور خدا شناسی کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، اور ناقص خبیث روح جو خدا کی رحمت سے دور ہوتی ہے اس کے بدن میں رہ جاتی ہے، اور 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہو اس پر چنی ہوئی کوئی چیز کھانا حرام ہے، اور اسی طرح اس دسترخوان پر بیٹھنا جس پر شراب پی جا رہی ہے احتیاط واجب بنا پر حرام ہے۔
یعنی جس دسترخوان پر شراب ہو اس پر بیٹھنا اور کھانا حرام ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی اڑوس پڑوس میں جب کوئی دوسرا مسلمان بھوک یا پیاس سے جان طلب ہو تو اسے روٹی اور پانی دے کر مرنے سے بچائے، بشرطے کہ اس طرح کہ اپنی جان خطرے میں نہ پڑے، اور اسی طرح اگر وہ شخص مسلمان نہ بھی ہو تو یہی حکم ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے اور اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔